السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ اعلان کیا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہی نبی امی ہیں جن کے متعلق پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بتلاتے گئے، اور جن کے بارے میں پیش گوئی
تمہاری کتابوں تورات اور انجیل میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ پیغمبر تمہیں بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، اور رسم و رواج کی وہ پابندیاں اور وہ بندھن جن کو مقدس سمجھ کر تم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہے، انہیں بے بنیاد قرار دے کر دلیل اور سند کے ساتھ سمجھا کر تمہیں ان سے آزاد کرتا ہے، تمہارے بوجھ ہلکے کرتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور اس نبی کی تعظیم و توقیر کریں، ونصروہ، اور اس نبی کی پیروی کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور اس کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن کریم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں بتلائی ہیں، اور دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس آیہ مبارکہ میں 4 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ وہ 4 بنیادیں اور شرائط کون سی ہیں؟ فرمایا فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے پیغمبر پر ایمان لایا جائے۔ دوسری شرط یہ وعزروا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ کا عزت و احترام بجا لایا جائے۔ تیسری بنیاد اور شرط یہ ذکر فرمائی وَنَصَرُوا، کہ میرے پیغمبر کی مدد کی جائے، حمایت کی جائے، یعنی جو مشن دنیا میں آپ لے کر آئے ہیں اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی اور آخری بنیاد اور شرط یہ بتلائی کہ قرآن کریم جو ہم نے اپنے پیارے نبی پر اتارا اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ 4 شرائط جن لوگوں کے اندر ہوں گی وہ فلاح پانے والے، وہ کامیاب ہونے والے، دنیا اور آخرت میں کامران ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمہارا رشتہ اور تعلق 4 لحاظ سے قائم ہونا چاہیے، 4 شرائط ہیں اس کی، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں نجات نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ پر ایمان لایا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا پیغام بر اور فرستادہ تسلیم کیا جائے، اور یہ بات دل کی گہرائیوں کے اندر بسا لی جائے، اس میں کسی قسم کا شک اور تذبذب نہ ہو۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمان کے 2 درجے ہیں، اقرار باللسان
وتصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جب یہ دونوں باتیں کسی انسان کے اندر جمع ہوں گی تو پھر اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے جو منافق تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرتے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا میرے نبی، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق اپنے ایمان کا جو اظہار اے نبی آپ پر کر رہے ہیں نا، اس میں جھوٹے ہیں، کہ ان کا ایمان کا دعویٰ صرف زبان کی حد تک ہے، دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ اور اگر زبانی کلامی دعویٰ ایمان ہو اور تصدیق بالقلب نہ ہو، یعنی دل سے سچا نہ مانا جائے، تو پھر یہ ایمان نہیں ہے بلکہ منافقت ہے، اور ایسا شخص منافق کہلاتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، بلکہ جہنم کا بھی سب سے نچلا درجہ اس کا مقدر بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق روز قیامت دوزخ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، سب سے بدتر عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ منافق نہ صرف زبانی کلامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کرتے، بلکہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد میں بھی اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتا اور پھر کھڑا ہو کر یہ کہتا لوگوں میری بات سن کے جانا۔ لوگ متوجہ ہو جاتے کہ سردار ہے، چودھری ہے مدینے کا، بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہے، تو پکار کے کہتا اے لوگوں، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات سنا کرو اور مانا کرو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ زبانی کلامی ایمان کا دعوے دار تھا اور دل میں ایمان موجزن نہیں تھا۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہو اور بولنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا ہو، اس کا اقرار نہ کرتا ہو، تو قیامت کے دن وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ دونوں باتیں لازمی ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جس شخص کو میرے بارے میں پتا چلا، میری نبوت اور رسالت کا علم ہوا، اور اس نے مجھے نہیں مانا، مجھ پر ایمان نہیں لایا، خواہ وہ یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبیوں کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو نجات کے لیے، کامیابی کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی ایک امتی کا تعلق بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا جائے۔ اور یہ جو ایمان ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں،
آپ ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، کچھ کرتے ہی نہیں، آپ کا ہر قول اور عمل اللہ رب العزت کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، ہر کام میں آپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا سچا جذبہ ہمارے دلوں میں ایمان کے فوراً بعد کروٹیں لینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص جب اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دے دیتا ہے اللہ کی توحید کی اور آمنہ کے لال کی نبوت کی، پھر اس کے لیے دنیا میں سب سے پیارا اور سب سے معزز اور محترم اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر نہ کوئی محبوب ہوتا ہے اور نہ کوئی آپ سے بڑھ کر اس کے لیے عزت اور توقیر کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کامیابی کے لیے دوسری شرط یہ ہے عزرو، میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ اور یہ اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کی زندگی کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شرک اور ایک اللہ کے رسول کی توہین، قرآن مجید واضح طور پر بتلاتا ہے کہ ان دونوں کی موجودگی میں کسی انسان کا کوئی بڑے سے بڑا عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ ساری نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کیا کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح بلند آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو اس طرح میرے نبی سے باتیں نہ کیا کرو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے اعمال صالحہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا نا کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ صحابہ اکرام اس کے اولین مخاطب تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں تھوڑی سی ان کے اندر بات چیت ہوئی اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بات ہوئی، آپ کی ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں ہوئی بظاہر، اپنے کسی معاملے میں اونچی آوازیں ہو گئی تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل کیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات کئی بار یہ پوچھنا پڑتا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آپ اپنی مبارک زندگی کے 63 سال مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر مجلس میں چند مسلمان موجود ہیں، کسی بات پر بحث و تکرار ہو رہی ہے، ایک کہتا ہے کہ معاملہ اس طرح ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس طرح ہے، اور اگر تیسرا کوئی کہہ دے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو آج اس آیت کا مطلب ہوگا فوری طور پر اپنی زبانیں بند کی جائیں۔ اگر اس کے بعد بھی چونکہ چنانچہ کی کوئی گنجائش رکھی اللہ کے رسول کا فرمان سننے کے بعد تو مطلب یہ ہوگا اللہ کے نبی کی آواز یعنی حدیث تم تک پہنچ گئی، تمہارے کانوں سے ٹکرا گئی، اب اگر تم بولے تو تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کیا۔ ہاں،
بعد میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان سچا ہے یا جھوٹا ہے، یعنی یہ حدیث کوئی موضوع یا من گھڑت تو نہیں ہے، کیا واقعی اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے؟ بعد میں اس کی جستجو کی جا سکتی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی جائے تو فوری طور پر خاموش ہونا، یہ ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ قریش کا سفیر اور نمائندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے دیکھا کہ صحابہ کس طرح آپ کی تعظیم اور توقیر کرتے، کیسے آپ کی عزت اور احترام کے تقاضوں کو پورا کرتے۔ اس نے جا کے جو رپورٹ دی نا اپنے ساتھیوں کو اور جو کیفیت بیان کی، وہ کہنے لگا لوگوں میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس میں پہنچا، لیکن خدا کی قسم جو تعظیم محمد کے ساتھی ان کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ اور حکمران کی وہ تعظیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا دیکھ لیا تو نے؟ کہنے لگا محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ساکت و جامد، ذرہ برابر بھی حرکت کی تو پرندے کہیں اڑ نہ جائیں۔ کہنے لگا آپ حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، سمعنا و اطعنا کی عملی تفسیر ہے۔ بتلانے لگا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا۔ ان کے ساتھی اپنے ہاتھوں پر مل کے اپنے چہرے اور جسم پر تبرک کے طور پر لے لیتے۔ یہاں تک اس نے کہا لوگوں میں نے اتنی تعظیم دیکھی ہے کہ آپ اگر تھوکتے ہیں آپ کا لعاب دہن جو ہے وہ زمین پر نہیں جاتا، اس سے پہلے ہی صحابہ اپنے ہاتھوں پر آپ کے تھوک مبارک کو مل کر برکت کے طور پر اپنے جسم کے ساتھ مل لیتے۔ کہنے لگا کسی کی اتنی تعظیم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ حضرات محترم، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام، یہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی اپنے امتیوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے میرا نبی۔ کیا مطلب ہے اس قرآن کریم کے الفاظ کا؟ کہ سچے مومن اور مسلمان اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں اپنے پیغمبر کو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے والوں نے سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، مکے والوں نے پکڑا، سولی پہ لٹکایا اور اسی کیفیت میں ان پر مشق ستم جاری کی۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک پورا دستہ اس طرح تیر مارتا تھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست نہیں ہوتے تھے، بلکہ سائیڈوں سے ان کے جسم کو چھلنی کر کے نکل جاتے تھے، اور خون کے چھوٹے چھوٹے کئی فوارے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے بہہ رہے تھے۔ اس کیفیت میں ان سے کہا جاتا ہے اب تو تمہارا دل یہ چاہتا ہوگا کہ جس محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اب تو تم چاہتے ہوگے کہ وہ تمہاری جگہ پر آ جائے اور تمہاری جان چھوٹ جائے۔ ذرا محبت کا عالم دیکھیے گا اور احترام رسول کی کیفیت ملاحظہ کیجیے گا۔ سولی پہ لٹکے ہوئے، تڑپتے ہوئے، لہو لہان جسم کے ساتھ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تم میری جان کے بدلے میرے نبی کی جان کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان چھوٹنے کے بدلے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف ہو جائے۔ پھر اس کو دیکھ کر مکے والوں نے کہا تھا واللہ
ما رأيت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم دنیا میں جو محبت محمد کے ساتھ ہی ان سے کرتے ہیں کائنات میں کوئی کسی سے نہیں کرتا، نہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سچے مومن اور ایک سچے امتی کے تعلق اور رشتے کی تیسری بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ میں ذکر فرمائی، وَعَزَّرُوا، کہ آپ کی مدد کی جائے، آپ کی نصرت کی جائے، آپ کی حمایت کی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ اس کا یہ معنی ہے کہ جو مشن لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، جو مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس مشن اور مقصد کو آگے بڑھایا جائے، اللہ کے رسول کے دست و بازو بن جائیں آپ کے امتی، جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہوں یا جہاد و قتال کے میدان میں ہوں، صحابہ کرام ہر جگہ آپ کے شانہ بشانہ تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرتا تھا، نہ جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا وہاں صحابہ کرام کا خون گرتا تھا۔ کئی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ کتنے ہی صحابہ کرام نے جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ساتھ قدم بقدم چلتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر ڈالے۔ صحابہ کرام نے اپنی رگوں کا خون بہایا، اپنا تن من دھن لٹایا، انہوں نے اپنے جسم و جان کی تمام تر قوت اور صلاحیتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے کلمے اور جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ میدان بدر، میدان احد، خندق اور خیبر، تبوک اور حنین اور 80 سے زیادہ چھوٹے بڑے غزوات اس بات پر شاہد ہیں کہ صحابہ کرام ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھے نہیں تھے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ آگے بھی تھے، پیچھے بھی تھے، دائیں بھی تھے، بائیں بھی تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن تھا مدینہ منورہ کے انصار کی طرف کہ کفار مکہ کا لشکر آ چکا ہے، یہ میرے مہاجر ساتھی یہ تو میرے پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ چکے ہیں، ذرا انصار کی رائے معلوم کی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اٹھ کے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لڑ جا کے اور تیرا رب لڑے، ہم بیٹھے ہوئے، ہم سے نہیں جہاد ہوتا، قتال ہوتا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میدان جہاد میں نکلیے، اللہ کی قسم ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، اور ہم اس طرح بے جگری کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ہماری طرف سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی آپ کی نصرت کا حق ادا کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام نے اس رستے کو نہیں چھوڑا۔ کس لیے؟ کہ وہ صرف آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ آپ کی ختم نبوت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نبی نے ان کو دنیا سے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے،
کوئی نبی اور رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب نبیوں والا یہ مشن جو میں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو آگے بڑھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیات ایک ہی مفہوم پر مشتمل اور تقریباً الفاظ بھی ایک جیسے، سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں ہم نے آمنہ کے لال کو مبعوث فرمایا۔ سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ فتح میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور سورہ صف میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ تینوں آیات مختلف صورتوں میں ایک ہی مفہوم اور ایک جیسے الفاظ پر مشتمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں ہوں اس کائنات کا رب، میں نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا دے کر اور دین حق دے کر۔ الہدا سے مراد قرآن کریم، اللہ کی طرف سے آنے والا انسانیت کے نام آخری ہدایت نامہ۔ کوئی کتاب اب مالک کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آنے والی نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے کہا الہدا، یہ ہدایت ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا دین حق دے کر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا۔ یہ 2 چیزیں دے کر اللہ فرماتے ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا نبی سچے دین کو دنیا میں اس طرح غالب کر دے کہ پورے کا پورا نظام زندگی اس دین کے تابع ہو جائے، اور اس دین کے مقابلے میں کوئی جھوٹا نظام حیات سر نہ اٹھا سکے۔ ہم نے اپنے نبی کو اللہ فرماتے اس لیے بھیجا ہمارے نظام کی، ہماری شریعت کی بالادستی ہو، ہمارا سچا دین دنیا میں قائم ہو۔ ہم نے انسانوں کے لیے یہ جو ضابطہ حیات بھیجا ہے اسلام کی صورت میں، یہ دنیا کے اندر کھڑا ہو جائے، اس کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ 3 مقامات پر اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ہم نے اپنے نبی کو اس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے تو اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تائید و نصرت کا حق ادا کر دیا۔ یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے اور کھڑا کرنے اور اس کو رائج کرنے کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نبی کی تائید و نصرت کرتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مدد سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا تھا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اپنے مخلص ساتھیوں سے کہ تم میں سے کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار، یعنی کون میرے ساتھ مل کے اللہ کے دین کو دنیا میں بالادست کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے مخلص ساتھیوں حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی بھی آئیں گے وہ سب کے سب یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب ہیں۔ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اور اپنے بھیجے ہوئے نظام حیات کے لیے جو نبیوں کے ذریعے اس مالک نے دنیا والوں کو دیا، اس کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے نبی کی بھی نصرت کرتا ہے اور میری بھی نصرت کرتا ہے، یہ میری بھی حمایت کرتا ہے اور میرے نبی کی بھی حمایت کرتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم نے دین کا بڑا ناقص اور ادھورا تصور اختیار کیا ہوا ہے۔
ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں اور حضور کے بڑے ہم قابل قدر امتی بن گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن بتلا رہا ہے، میں نے اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے صرف نماز اور روزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَزَّرُوا، اگر لوگوں دنیا میں تم نے کامیاب ہونا ہے، آخرت میں تم نے فلاح حاصل کرنی ہے اور میرے نبی کے حقیقی اور سچے امتی کا کردار ادا کرنا ہے اور نجات حاصل کرنی ہے تم نے آخرت میں، تو پھر تمہیں اس راستے پر چلنا ہوگا جو میرے نبی کا راستہ ہے، اقامت دین کا راستہ، غلبہ دین کا راستہ، اظہار دین کا راستہ، اللہ کے نظام کی حاکمیت کا راستہ۔ جب تک یہ نہیں اپناؤ گے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے نمازوں اور روزوں کے بھی میرے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد کیا مسجد نبوی میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہتے تھے؟ رکوع اور سجود کے بعد بس ورد اور وظیفے ہی کرتے رہتے تھے؟ بس روزے ہی رکھتے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ جب بھی انہیں پکارا گیا کہ اٹھو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، خدا کی قسم فوراً صحابہ نے لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے تک اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیے تھے۔ مثالیں تو بے شمار ہیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوخیز نوجوان، شادی کو ابھی ایک رات گزری ہے، ابھی غسل جنابت کی بھی کیفیت ہے، آواز کانوں میں پڑتی ہے، غزوہ احد کے حوالے سے اللہ کے نبی کا اعلان، یا ایھا المجاہدون اخرجوا تحت لواء رسول اللہ۔ اعلان کرنے والا مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتا ہے، اے مجاہدو، میں اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوں اور آپ کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ نے اتنا بھی انتظار نہ کیا، اپنی بیوی کو بتا دوں، غسل جنابت کر لوں، اتنا بھی نہ گوارا کیا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے کہیں دیر نہ ہو جائے، تلوار پکڑی اور میدان احد میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ بیوی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرا خامد حنظلہ، غسل کی کیفیت ہے، شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا۔ کہا غسل جنابت کی حالت میں ہے۔ فرمایا، اے بی بی، تم آرام اور تسلی سے اپنے گھر جاؤ، میں نے آسمان سے فرشتوں کو اتر کر تیرے شوہر حنظلہ کو غسل دیتے ہوئے دیکھا، اور ان کے بالوں سے پیشانی کے قطرے یوں ٹپک رہے تھے جیسے تازہ تازہ غسل دیا ہو تو پانی کے قطرے گرتے۔ غسیل ملائکہ ان کا لقب ہے۔ شہداء کی اور صحابہ کی صف میں یہ منفرد شہید صحابی، غسیل ملائکہ، فرشتوں نے جس کو غسل دیا۔ صحابہ کرام نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، ذکر و اذکار بھی کیے، ورد اور وظیفے بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی جوانیاں، اپنے جسم و جان کی تمام تر صلاحیتیں، اپنا مال دولت، اپنی اولاد، سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا تھا۔ آج ہم بس نعرے لگا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر کے، آپ کی نعتیں پڑھ کر، آپ کا یوم ولادت بنا کر، آپ کی سیرت کی کانفرنس سے منعقد کر کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ کعبے کے رب کی قسم بالکل جھوٹ ہے۔ آج پوری دنیا میں طاغوت کی حکومت ہے۔ آج اللہ رب العزت نے جو نظام دیا اپنے نبی کی وساطت سے، آج اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے اپنے اپنے نظام قائم کر رکھے۔ آپ اپنے ملک کی طرف دیکھ لیجئے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف اور متصادم قانون سازی ہو رہی ہے۔
ملک اسلامی تشخص کو مجروح کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ، سودی نظام معیشت کو روا رکھا جا رہا ہے۔ دشمنان اسلام کے کہنے پر کبھی ٹرانسجینڈر بل جو پورے کے پورے اسلام کے معاشرتی ڈھانچے کو تباہ و برباد کرنے کی سازش ہے، اس کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو دین کو پھیلانے کی غلط فہمی میں مبتلا ہے نا میرے فرقہ پرست، میرے لیے معزز ہیں میرے فرقہ پرست علماء، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دین کی بالادستی کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ فرقوں اور مسلکوں کی بقا کی جنگ لڑ رہے۔ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پر ایک دوسرے سے دست و گریبان۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، نوجوان خاص طور پر، ہزاروں لاکھوں کلپ موجود ہیں، کہاں دین کی بالادستی کی بات ہے، کہاں اللہ کے رسول کی تائید و نصرت کی بات ہے، کہاں کونوا انصار اللہ کا نعرہ سنائی دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل جو کوئی بنیادی نوعیت نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں جی ہم درست ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم درست ہیں، ایک گروہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ایک کہتا ہے ہم نجات پائیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم نجات پائیں گے۔ کہیں کہیں کوئی آواز حق سنائی دیتی ہے کہ بھئی اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، کہیں کہیں یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرات محترم، یہ اسی کش بکش کا نتیجہ ہے۔ یہ جو مسلکوں اور فرقوں کی لڑائیاں ہیں نا جی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، آج تک اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا دین بالادست نہیں ہے۔ آج تک اس قطع زمین پر جو شریعت کے نظام کو رائج کرنے کے لیے لیا گیا تھا، ابھی آپ کو یہاں شریعت کا عادلانہ نظام کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آتا۔ اور ستم ظریفی یہ کہ کوئی ہمارا دینی طبقہ کسی سیاسی جماعت کا لٹھ بردار بنا ہوا ہے، کوئی ہمارا دینی جماعت کا جو لیڈر ہے وہ اپنی 4 سواریاں لے کر کسی دوسری سیکولر اور لبرل جماعت کا حاشیہ بردار بنا ہوا ہے۔ ابھی تک میرے یہ معزز اور محترم علماء اور دینی طبقات کے نمائندے حقیقت حال کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ گزشتہ 5-6 سالوں میں جتنی بھی قرآن و سنت کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر مبنی قانون سازی کی گئی یا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ جو تینوں ملک کی بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، ان تینوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو پورا کندھا فراہم کیا ہے اور ایک دوسرے کے پلڑے میں اپنا سارا وزن ڈالا ہے۔ ایک پارٹی حکومت میں، باقی 2 اپوزیشن میں، دونوں نے خلاف اسلام قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دیا۔ پھر جو اپوزیشن میں تھی وہ حکومت میں آ گئی۔ موجودہ جو پی ڈی ایم ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے، یہ تازہ مثال ہے، اس پر پورا ساتھ دیا۔ پہلی جو حکومت میں پارٹی تھی، اب اپوزیشن میں ہے پی ٹی آئی، یہ تینوں اکٹھے۔ اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لوگے تو کب تمہیں عقل آئے گی؟ یہ سیکولر جماعتیں ہیں، یہ خود کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، یہ اپنے منشور میں اعلان کرتے ہیں ہماری سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تینوں نے برسوں گزر گئے تمہارے سامنے شریعت کی دھجیاں اڑانے میں پورے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ خدارا اب تو مسلکوں اور فرقوں کی جنگوں سے باہر نکلو اور اپنے نبی کی شریعت کی بالادستی کے لیے کوئی اکٹھے مل کر جد و جہد کرو۔ آپس میں اگر اس طرح دست و گریبان رہو گے تو اللہ کا دین جو ہے وہ کیسے قائم ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ دین کے بنیادی فرائض ہیں، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اصل دین جو ہے وہ تو معاملات زندگی میں ہوتا ہے۔
اور وہ نافذ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، حکومت کے ذریعے اور اقتدار کے ذریعے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام طبقات، تمام دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم تلے متحد ہو کر اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے جد و جہد کریں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات ہیں ان کو وقتی طور پر بالائے طاق رکھ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اگر انہی پر جمے رہیں گے تو پھر یہ سیکولر اور لبرل جو جماعتیں اور طبقے ہیں یہ ہم پہ اسی طرح مسلط رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جو آیہ مبارکہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ 4 بنیادیں اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کی، ایک امتی کا آپ سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ اللہ فرماتے فالذین آمنوا بہ، جو لوگ میرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، وعزروا، میرے پیغمبر کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں، ونصروا، اور میرے پیغمبر کی نصرت کرتے ہیں، میرے نبی کی حمایت کرتے ہیں۔ یعنی جس دین کو دنیا میں اونچا کرنے اور جس نظام کی سربلندی کے لیے میں نے اپنے نبی کو بھیجا، اللہ فرماتے ہیں وہ اس راستے پر چل کر نبی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن کریم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 4 باتیں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں اولئک هم المفلحون، بس وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بھائیو آئے ہم ذرا غور کریں، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، میل جول کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، بزنس کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنے دنیاوی معمولات کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ آئیے میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا مال دیتے ہیں، کتنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کا حقیقی امتی بن کر، اپنے دین کا ترجمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔